محترم حضرات، یہ نکاح کی محفل ہے اور اس نکاح کی محفل میں دولہا اور دلہن، دولہا سید ریاض بن سید مدار صاحب مرحوم اس محفل کے دولہے ہیں اور شیخ ہینا بنت شیخ حسین صاحب اس محفل کی دلہن بہن ہے۔ الحمدللہ سنت کے مطابق یہ نکاح ہونے جا رہا ہے اور میں محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک، دائی و مبلغ کرناٹک، آپ کے سامنے اس نکاح میں خطبہ نکاح اور ایجاب و قبول کے لحاظ سے مجھے دعوت دے کر یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ گنگا درہ گاؤں کے کنارے اس شادی حال میں ایک نکاح کی محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ الحمدللہ نکاح اسلام کا ایک شعار ہے اور ہر انبیاء کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے انسان کا ایمان ادھورا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کرنے کے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا۔ دوسرا فائدہ، انسان کے خاندان کا سلسلہ آگے بڑھتا۔ تیسرا فائدہ، نکاح کرنے سے انسان صحت مند رہتا، تندرست رہتا۔ نکاح نہیں کرے سرکار، زنا کر لے کو پھر یا تو بیماری لگتی اور ذلت کی موت لائق ہوتی۔ نکاح کریا اللہ صحت اور تندرستی دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے 3 نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی اللہ کسی کو دے دے، سمجھ لو اللہ بہت بڑی نعمت دیا۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 صبر کرنے والی بیوی۔ ذکر کرنے والی زبان ہر کسی کو نہیں ملتی، گالیاں بکنے والی، گالیاں گانے والی، گانے گانے والی زبان سب کو ملتی۔ اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار، روزمرہ کی دعائیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، یہ زبان کسی کسی کو ملتی۔ جس کو مل گئی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ شکر کرنے والا دل، آج اللہ بریانی کھلایا تو بھی شکریہ، صبر روٹی چٹنی کھلایا تو بھی شکریہ، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور خاص کر عورتیں اللہ کے شکر گزار بندے بننا، بندیاں بننا، اپنے ہسبینڈ اور اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے جو بھی ان کے اوپر سرپرست ہیں ان کے شکر گزار بننا۔ نبی کہتے ہیں اے عورتوں کی جماعتوں، میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ وجہ کیا؟ تم اپنے رب کی نافرمان اور اپنے شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ شوہر کا ناشکراپن کرو گی اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جتنا شوہر کمارا وہ تیج خواہشہ رکھنا۔ شوہر مہینے کو 10,000 کماتا، انہیں 50,000 کے ڈیمانڈا رکھتی، مجھے کانا میں دلاؤ، مجھے گلے میں دلاؤ، مجھے پاوا میں دلاؤ۔ کہاں سے لیں گا بیچارہ؟ اگر نہیں دلایا کئی کا کرے جی تمہیں، مجھے شادی کر لیے جب سے دیکھ رہوں میں، کیا دلائے، کیا پنائے، کیا اڑائے، ایسا بول کو اس کے پورے احسانوں کو ستیہ ناش کر ڈالتی۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں۔ کتی چادر وتا پیر، کتی کمائی وتی خواہشات، کتی استطاعت رہتی وتے کے اندر کفایت شیاری سے زندگی گزارنا۔ عورتیں کبھی بھی ناشکراپن نہیں کرنا، اور صبر کرنے والی بیوی، یہ تیسری نعمت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ نیک عورت، صبر کرنے والی، عبادت گزار عورت ہر کسی کو نہیں ملتی۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین گفٹ اگر اللہ کی جانب سے کوئی ہے نیک عورت ہے، صبر کرنے والی نیک عورت، ویری ویری گڈ لائف پارٹنر، ہماری زندگی کی بہترین شریک حیات، اللہ کی عظیم نعمت۔ کماتا گھر کو جاتا، بیوی کیا جی تھک کو آئے، آؤ جی بیٹھو جی، یہ لو جی پانی لو جی، ہاتھا پاؤں دھو لو جی، میں کھانا نکالتا ہوں، کئی کچھ ٹینشن سے دکھ رہی، نہیں بیگم آج نقصان ہو گیا، ایسا کیا بھی ٹینشن لے، انہوں کو دعا کریں گے اللہ آسان کرتا۔ ہمت دینے والی عورت، غم کو دور کرنے والی عورت، تسلی دینے والی عورت، اللہ کی عظیم نعمت۔ اس کے مقابلے میں جھگڑالو بھائی کو دن بھر نمازاں چھوڑ لے کو، سیریلاں دیکھ لے کو بیٹھتی، ہسبینڈ سے انہیں کیسا لڑ رہی دیکھ دیکھ کو واچ مائنڈ بنا لے بیٹھتی۔ اب ادھر ہسبینڈ آتا، کیا جی بلہ کھوانا جی تمہارا، کہے گا جی لے ہسبینڈ سے لڑیاں جھگڑے شروع۔ استغفر اللہ۔ میری پیاری بہن سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا شوہر تیرے لیے جنت، تیرا شوہر تیرے لیے جہنم۔ اے اللہ کے نبی کیا مطلب؟ میرا شوہر جنت بھی جہنم بھی؟ ہاں، تیرے شوہر کو خوش کریں گی، تیرے شوہر کی اطاعت کریں گی، اللہ تجھے جنت دیں گا۔ اگر تیرے شوہر کی ناشکرا پن کریں گی، نافرمانی کریں گی، اسے جھگڑا کر کے اس کا دل دکھائیں گی، اللہ تجھے جہنم میں داخل کریں گے۔ شوہر کی فرما برداری بیوی کا اول فریضہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو بھی عورتیں 4 کام کرے گی اللہ اسے جنت کے 8 دروازے اوپن کر دے گا۔ 4 کام اے میری بندی تو کر لے، میں تجھے جنت کے 8 دروازے اوپن کروں گا۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اور نمبر 4، شوہر کمانے چلے گیا تو اپنے شرمگاہ کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنا۔ اللہ بولتا میری بندی یہ 4 کام تو کر لے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے اوپن کر دے، تو جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہر عورت کو یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج اس محفل میں جو دلہن کے والد ہیں وہ شیخ حسین صاحب ہیں، ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ شیخ ہینا ان کی بیٹی، ان کی دختر نیک اختر، آج شیخ حسین صاحب اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بچیوں کے والد جو نکاح کر کے دیتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں رہے، اگر وہ اپنی بچی کو بوجھ سمجھے بنا پال پرورش کر کے بڑا کر کے ان کا نان و نفقہ خرچہ اٹھا کے ان کو پردے کی حفاظت میں رکھ کے ان کو دین کی تعلیم دے کر اگر ان کے بالغ ہونے کے بعد کوئی نیک رشتہ دے کر سسرال روانہ کر دے، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ یہ سن کر محفل میں ایک صحابی تھے، اٹھے، بولے اے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ تو مجھے 2 بیٹیاں دیا، صرف اور صرف 2 بیٹیاں دیا، میں کیا کروں گا؟ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، آسمان سے جبرائیل جواب لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں من آل جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جس کی 2 بیٹیاں رہے یا باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کا بیٹیوں جیسی ذمہ داری پال پرورش کر کے بڑا کر کے سسرال کو اگر بھائی بھی روانہ کر دے، کوئی باپ اپنی 2 بچیوں کو شادی کر کے روانہ کرے، پال پرورش کر کے بڑا کرے، تو وہ 2 بیٹیوں کا باپ بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ اپنی 2 انگلیاں اللہ کے نبی ملا کر اشارہ کر کے بتائے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا، بشرطے ہے
وہ بچیوں کا باپ توحید پرست رہے, مشرک نہ رہے, توحید پرست رہے. اب محفل میں اور ایک صحابی اٹھے, بولے اللہ کے نبی 3 بچیوں کا باپ جنت میں, 2 بچیوں کا باپ جنت میں, اللہ مجھے کیا کریں گا؟ کیوں, کیا ہوا؟ میری تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے, میری تو ایک لخت جگر ہے, اگر میں وہ تمام کام اپنی ایک بچی کے ساتھ کروں تو کیا اللہ میرے واسطے جنت نہیں رکھا کیا؟ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے جواب نازل کریا. نبی مسکرانے لگے. آپ نے دعا دی, اے اللہ کے بندے, اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر اترے, تیرے سوال کرنے سے قیامت تک میری امت پر یہ رحم کر دیا جس کی ایک بھی بچی رہے, اگر وہ اپنی بچی کو بوجھ سمجھے بنا خوشی سے اپنی جگر سے لگا کر پال پرورش کر کے بڑا کر کے بالغ ہونے کے بعد اسے سسرال روانہ کرے, وہ ایک بچی کا باپ بھی جنت میں جائے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ بچیوں کے باپ جنت میں جائیں گے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ. کتنے خوش نصیب ہیں آپ میں سے, کتنے بچیوں کے باپ ہوں گے. ہماری بہنوں میں سے کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو بچیوں کی ماں ہوں گی. آپ غم مت کریں, اللہ کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے, اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ایک عورت آئی, 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی. سوال کرتی ہے کہ اے اماں, میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا, میری ان 2 بچیوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دیو. اماں عائشہ ٹٹولتی ہیں, کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا. نبی کے گھر میں دیکھو کھانے کو کیا بھی نہیں ہے. 3 کھجورہ ملتی, لا کر دیتی اماں عائشہ, اے میری بہن یہی 3 کھجور ہیں, یہ لے لیجئے. وہ 3 کھجورہ لے کر ایک کھجور ایک بچی کو, دوسرا کھجور دوسری بچی کو دیتی ہیں. وہ بھوکی بچیاں اپنے اپنے حصے کا کھجور کھا کر, وہ جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا اس کے 2 ٹکڑے کر کے کبھی اس بچی کو دیکھتی کبھی اس بچی کو دیکھتی. وہ 2 بچیاں اپنے اپنے حصے کا کھجور کھا کر ماں کو دیکھ لے کھڑی. ماں بغیر کھائے وہ آدھا کھجور بھی بچیوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی بغیر کچھ کھائے چلی جاتی. یہ واقعہ نبی کے آنے کے بعد اماں عائشہ آنکھوں میں آنسو لیے بیان کرتی, اے اللہ کے نبی, میرے آنکھوں کے سامنے وہ ماں اپنے منہ کا نوالا اپنی بچیوں کو کھلا کر چلی گئی, کچھ بھی نہیں کھائی, جبکہ وہ کل سے بھوکی تھی. اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ تو گواہ رہنا, وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی. جو ماں باپ اپنے منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا کر بڑا کرتے ہیں, وہ بچیاں ان ماں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی. اللہ ان بچیوں کو آڑ بنا دے گا. کن لہو سترم من النار, یہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آج بچیاں پیدا ہوئے تو منہ بنگا ٹنگا کرتی, ہمیں بیٹی پیدا ہو گئی رے, مصیبت کی روٹی رے. ارے دیوانے, بیٹی مصیبت کی روٹی نہیں, بیٹی برکت کی روٹی. بچی پیدا ہوگی, اللہ تیری کمائی کے برکتیں اوپن کر دے گا, تیری گھر پر رحمتیں نازل کرے گا. بچیاں بولے تو کیا سمجھیں تمہیں, اللہ کی رحمت, اللہ کی جانب سے برکت. آج الحمدللہ حسین صاحب جیسے ہزاروں حسین صاحب جو بچیوں کے باپ ہیں, قابل مبارکباد ہیں. اللہ ان باپوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت, توفیق, صلاحیت اللہ نصیب فرمائے, آمین. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ٹائم زیادہ ہو چکا ہے, مجھے لمبا چوڑا خطاب کرنا نہیں ہے, مفید اور 2-4 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں, اس نکاح کی محفل میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأة لأربعین, عورتوں سے 4 چیزاں دیکھ کر شادی کرو. ولی مالہا, مال دیکھو, ولی جمالہا, خوبصورتی دیکھو, ولی حسبہا, اچھا خاندان بھی دیکھو, ولی دینہا, اس کی دینداری کو دیکھو. خوبصورتی میں کم ہے, دیندار زیادہ ہے, پہلے شادی کرو. مالداری میں تمہارے سے کم ہے, دیندار زیادہ ہے لڑکی, پہلے نکاح کرو. خاندان تمہارے ہوتا بڑا نہیں, چھوٹے خاندان کی ہے لیکن دیندار ہے, پہلے نکاح کرو. ترجیح
दीनदारी को दो, लेकिन आज हमें क्या करती, खूबसूरती को तरजीह देती, माल को तरजीह देती। नबी ने कहा जो शख्स माल को तरजीह देगा फितने में पड़ेगा, जो शख्स दीनदारी को छोड़कर सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देगा फितने में पड़ेगा। दीनदारी को तरजीह दोगे अल्लाह बरकतों से माला माल करेगा। दीनदारी देखो। और आज माशाअल्लाह जो निकाह सैयद रियाज बिन सैयद मदार साहब, ये लड़का जो कर रहा है निकाह सुन्नत के मुताबिक, निकाह के फौरन बाद वलीमा। हमारे नबी की 11 बीवियां उम्महातुल मोमिनीन, उनमें की एक बीवी हजरते जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा से जोहर से पहले निकाह करे, जोहर के बाद वलीमे का खाना खिलाए। नबी की सुन्नत ये, उसी दिन निकाह उसी दिन वलीमा, नबी की सुन्नत ये। अगर आप आज निकाह सबा वलीमा करना चाह रही, और अफजल वाली बात, उसी दिन निकाह उसी दिन वलीमा करना चाह रही, ये भी सही सुन्नत का तरीका। बास लोग क्या करती, निकाह के दिन वलीमा रख लिए तो आधा खर्चा दूल्हे वाले का, आधा खर्चा दुल्हन वाले का, 2 जने मिलको वलीमा। जायज नहीं, ऐसा वलीमा जायज नहीं। माशाअल्लाह मैं ये वलीमे में आते ही पूछा वलीमा है तो क्या दुल्हन वाले का क्या तो भी है क्या, इसमें क्या क्या भी नहीं, टोटल वलीमा दूल्हे की तरफ से। माशाअल्लाह ये जायज है, ये सुन्नत है, इसमें बरकत है। और बास लोग क्या बोलती, खानदान को देखती, हमें सैयदा इनो शेखा, हम ना सैयदा छोना, सैयदा को शेखा को नहीं जमता, शेखा हमें, हम ना भी शेखा छोना, सैयदा न को हम ना कहीं कुछ ही न को। कौन जी बोले माशाअल्लाह दूल्हा सैयद है दुल्हन शेख है, कहीं को नहीं जमता। कौन नहीं जमता, हमारा माइंड नहीं जमता, असल में हमारा भेजा नहीं जमता। हमारे भेजे में उल्टी खोपड़ी में शैतान कीड़े पैदा कर डाला। अरे ऐसा करा तो देख बहुत खराबी आती। देख मेरे भाइयों ऐसा क्या भी नहीं, दीनदारी देखो, निकाह करो, सादगी से निकाह करो। और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी शादी करना चाह रहा हूं, कुछ तो बच्ची है, जाओ फलां बच्ची है, मैं बोला तो रिश्ता पूछो। गए अंसारी साहबी के घर गए, रिश्ता पूछे। अल्लाह के नबी ने मेरा रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए भेजा है, जलबी बल अंसारी उस साहबी का नाम। ऐसा मैं जर्रा घर में अंदर डिस्कस कर को आती हूँ, तो अंदर गए, बीवी को बोले, बीवी नक्को जी हमें कहते अच्छे अच्छे रिश्ते नक्को बोले, ये गरीब इंसान नक्को जी। बच्ची सुन ली, आकर बोली मेरी अम्मा मेरे अब्बा अल्लाह के नबी भेजे सो रिश्ता है, अल्लाह के नबी भेजे सो रिश्ता। पूरी दुनिया में मेरे नबी जो रिश्ता मेरे लिए तय करी उस रिश्ते से बेहतर कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। उन्हें जैसा भी रंदे, गरीब काला गिड्डा कैसा भी मिंजे मंजूर। नबी की मुखालिफत मत करो वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुने माँ बाप खामोश हो गए, शादी कर को दिए। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ मेरी इताअत करते हुए ये बच्ची हाँ बोली। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाहुम्मा सुब्बा खैरन सब्बा वला तजाल आइशहा कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह इस बच्ची की जिंदगी बरकतों से माला माल कर दे, इसे कभी तंगी मशक्कत फक्र फाका कभी न को दिखा। अल्लाह ताला गरीब इंसान से निकाह करी वो बच्ची, इतनी बड़ी मालदार अल्लाह बनाया। मदीने में अंसार घरानों में सबसे ज्यादा खैर खैरात वो बच्ची करती थी माशाअल्लाह। मैं अपने खुतबे के आखिर में दूल्हे के लिए 3 नसीहता, मेरी दुल्हन बहन के लिए 3 नसीहता करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दूल्हे के लिए 3 नसीहता। फर्स्ट नसीहत क्या, अल्लाह के नबी कहते हैं खुतबे हज्जतुल विदा में, फ़इन्ना अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, इन बच्चियों को जो निकाह करके तुम अपने घर लाते हो अल्लाह की अमानत है ये बच्चियां। मैं दूल्हे मोहतरम से कहूंगा, जो बीवी, जिस बीवी को, जिस लड़की को तुम दुल्हन बनाकर अपने घर ले जा रहे हो, ये अल्लाह की अमानत है। ये दुल्हन अल्लाह की अमानत को कभी जाया मत करना, अल्लाह की अमानत को कभी जाया मत करना। पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दूल्हे के लिए, नबी ने फरमाया जो तुम खाओ तुम्हारी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो तुम्हारी बीवी को पहनाओ। और बीवी अगर कोई गलती कर जाए पकड़ ले जानवर मारे सर का मत मारो,
اس کے حسب نسب خاندان کو گالی مت دو. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین آدمی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو تمہاری بیوی کے پاس اچھا ہے. دولے محترم، آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی نگاہ میں آپ بہترین انسان بن جاؤ گے. دولے کے لیے تیسری نصیحت میرے نبی کی نصیحت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اپنی شریک حیات پر بے پناہ محبت کریں. اپنی شریک حیات پر مال خرچہ کرنے میں کنجوسی مت کریں، کیونکہ جو مال تم اپنی بیوی پر خرچ کرو گے اللہ صدقات و خیرات میں اس کا اجر دے گا. اور بیوی پر کبھی شک اور گمان نہ کریں، اور بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی کا سلوک ہرگز نہ کریں. اب آئیے آخری 3 نصیحتیں میری دلہن بہن کے لیے میں کرتا ہوں. پہلی نصیحت، اللہ کے نبی نے کہا تیرا شوہر تیرے لیے جنت، تیرا شوہر تیرے لیے جہنم. شوہر کی اطاعت کرے گی اللہ جنت دے گا، شوہر کی نافرمانی کرے گی اللہ جہنم دے گا. شوہر نے کبھی دعوت دی، محبت کی، بستر کی، اگر عورت انکار کر دے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لعنت برسانے لگاتا ہے عورتوں پر. اے میری دلہن بہن، کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا. دوسری نصیحت دلہن بہن کے لیے، آپ اپنی زندگی میں نرمی کو اختیار کرنا. شوہر کو کبھی پھلٹا کو جوابہ نہیں دینا. عورت کے اندر 2 بیماریاں نہیں رہنا، شک کرنے کی بیماری، شکایتاں کرنے کی بیماری. مرد کے اوپر شک کری جینا ہارڈ ہو گیا. میں سسرال میں جو بھی چل رہا وہ لے لے کا کو میکے میں اماں کو باوا کو شکایتاں کری جینا ہارڈ ہو گیا. میری دلہن بہن کبھی شک نہ کرنا، کبھی شکایتیں نہ کرنا. زندگی کا ایک بار ذرا کھٹا بھی رہتا، ذرا میٹھا بھی رہتا، ذرا خوشی بھی رہتا، ذرا غم بھی رہتا. سنبھال لے جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سونے پہ سہاگا بنیں گا. تیسری نصیحت دلہن بہن کے لیے میرے نبی کی نصیحت. اللہ کے نبی نے کہا نماز کی پابندی کرو. فجر کی نماز کے لیے خود اٹھو، گرم پانی رکھو، نہا لو، اپنے ہسبینڈ کو جگاؤ. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو عورت اٹھتی ہے، نماز تہجد یا فجر پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے پیار سے مار کر جگاتی ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ مرد کے اوپر بھی رحمتیں نازل کرتا ہے. میں دعا کروں گا اللہ اس جوڑے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ اس رشتے میں خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.